اس لیے جب نیک آدمی دنیا سے فوت ہوتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا. آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. حضرت سعد اللہ عنہ کی وفات ہوئی. نبی علیہ السلام ان کے جنازے کے پیچھے پنجوں کے بل چل رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، ہم نے ایسے پہلے تو کبھی چلتے نہیں دیکھا. فرمایا، اتنے فرشتے سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اترے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. پھر ان کو دفن کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. تو نیک لوگوں کی جدائی پر زمین اور آسمان روتے ہیں، اور برا بندہ، اس کے لیے زمین کہتی ہے، جتنے لوگ میری پیٹھ پہ چلتے تھے سب سے زیادہ مجھے عداوت تجھ سے تھی، آج میرے قابو آیا، دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نافرمان جنوں اور انسانوں کو زمین کا بوجھ کہا. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور میری زمین کے بوجھو، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے ان قریب فارغ کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں دھمکاتی ہے بچے کو، میں ابھی آتی ہوں. اب یہ مطلب نہیں کہ وہ آ نہیں سکتی، تنبیہ مقصود ہے. تو ہم اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں تمہارے لیے، یہ تنبیہ مقصود ہے کہ تم کب تک من مانی کرو گے. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. ہم تو گھڑے کی مچھلی سے بھی گئے گزرے. گھڑے کی مچھلی کو بھی پکڑنے میں کچھ وقت لگتا ہوگا، ہمیں تو اتنا بھی وقت نہیں لگتا. اس لیے فرمایا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر تم زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو ذرا نکل کے دکھاؤ. نکلو گے کسی دلیل سے نکلو گے، تم کہاں جا سکتے ہو. اس لیے اچھا انسان وہی ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچے.